بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ یہ حکومت ہر موقع کے اوپر اپنے لیے ایک ایسی شرمندگی اور پسپائی کا سامان کرتی ہے کہ کسی اور کی دشمنی کی مخالفت کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، یا یہ سمجھ لیجئے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ حکومت ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حکومت وہ چیزیں کر رہی ہے جو ناقابل یقین ہیں، جو ناقابل تصور ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مثلاً اس حکومت نے، یہ ابھی تو میں نے بات کرنی ہے نا، جو انہوں نے آج قائد اعظم محمد علی جناح کو اور علامہ محمد اقبال کو اور فاطمہ علی جناح کو، ان سب کو مائنس کر دیا ہے، جن کی پوری پاکستان مقروض ہے، جن کو پورا پاکستان کا بچہ مانتا ہے، ان کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے۔ اور یہ مائنس جو ہے یہ طے شدہ پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلنڈر نہیں ہو سکتا، یہ بلنڈر نہیں ہے، یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہے۔ اس کے امکانات پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لینا، مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان کے دور میں عمران خان امریکہ کو منرلز دے رہا ہوتا تو مجھے بتائیں جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، ٹی ایل پی، دیگر مذہبی جماعتیں عمران خان کے ساتھ کیا کرتے؟ اگر عمران خان کی حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی تو مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان میں آگ نہ لگا دیتے؟ اگر عمران خان کے دور میں ایک مسجد گرائی جاتی، پورے پاکستان میں اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جاتی پاکستان کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور انصاروں کی طرف سے؟ اگر عمران خان ٹرمپ کو نامزد کرتے مسلمانوں کے قاتل کو نوبل پرائز کے لیے تو حشر نشر کر دیتے یہ مذہبی جماعت عمران خان کا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس نظام کو کریڈٹ دیں، اس نظام نے عدالتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، سوائے تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، صاحبزادہ حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر ادارے کو، ہر عدالت کو، ہر جج جو فیصلہ سازی پہ بیٹھا ہے اس کو انہوں نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں سے چون کی آواز بھی آ جائے۔ تو اب آج دیکھ لیں، عمران خان کے دور میں اگر یہ کام ہوا ہوتا کہ قائد اعظم کو اشتہاروں سے مائنس کر دیا گیا ہوتا، فاطمہ جناح کی تصویریں نہ ہوتی، علامہ اقبال کی تصویریں نہ ہوتی، آپ اندازہ لگائیں ملک میں اس وقت آگ لگ چکی ہوتی ملک کے اندر۔ لیکن یہ نظام وہ چیزیں کرتا چلا جا رہا ہے اتنے کانفیڈنس میں۔ اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا، کل بڑی وہ کچھ میں نے دیکھے کافی سارے کمنٹس تھے، ان میں سے 40-50 لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا جو میری لاسٹ ویڈیو تھی کہ کچھ چیزیں میں جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں عمران خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمیں اتنی زیادہ دہرانی چاہیے، اتنی زیادہ بتانی چاہیے کہ لوگوں کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کل آپ کو ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ آج کل کیونکہ ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے نا، ہر جگہ کے اوپر آپ کسی غمی میں جائیں، کسی خوشی میں جائیں، کسی ایونٹ پہ جائیں، اس کے ادھر ایک ہی بات ہوتی ہے، پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، عمران خان کا کیا بنے گا۔ کل میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کے گھر مجلس ہوئی، 18 سفر سالانہ وہ اپنے گھر میں مجلس کراتے ہیں، ان کے گھر میں مجلس کے بعد وہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے اس ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بتایا کہ وہاں پہ میں نے اپنی کیا رائے دی۔ جب بعد میں بیٹھے سارے تو آغا وقار حیدر صاحب تھے اور سب بیٹھے تھے، تو میں نے اپنی کیا رائے دی کہ مجھے کیا لگتا ہے یہ نظام کب تک چلے گا، یہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، کیا کیا چیزیں ہیں وہ تو میں نے بتائی نا، کہ کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں بچا جس کی کریڈیبلٹی ہو، لوگوں کی ہر ادارے سے اس وقت نفرت ہے، کوئی ایک شعبہ آگے نہیں گیا، کوئی ایک طبقہ اس وقت خوشحال نہیں ہے، مطلب وہ ساری باتیں میں نے بتائیں۔ لیکن ایک چیز اور آپ دیکھیں یہ نظام جتنی تیزی سے چیزیں کرتا چلا جا رہا ہے نا، تو آپ موٹر وے پہ پڑھتے ہیں نا کہ سپیڈ تھرلز بٹ کلز، یہ نظام بہت تیزی میں ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم وہ کر گزریں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کر گزرے گا۔ مطلب پاکستان کی تاریخ میں تصور نہیں تھا کہ کبھی یہ بات ہوگی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، تصور نہیں تھا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں، کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ قائد اعظم والی جو میں نے آپ کو بات کی ہے، دیکھیں قائد اعظم کی جو تصویروں کو انہوں نے مائنس کیا، جو قائد اعظم کو مائنس کیا ہے، اس میں کچھ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا جو حبیب اکرم صاحب نے ایک بلاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا دستور ساز اسمبلی سے جو پہلا خطاب تھا اس میں انہوں نے 5 نکات بیان کیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کیونکہ میں اب حکومت کے حق میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ 5 نکات بتا کے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہوں نے جو قائد اعظم اور فاطمہ جناح صاحبہ اور علامہ اقبال کی تصویروں کو نکالا ہے وہ بائی ڈیزائن اور اپنے ایک اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں نا قائد اعظم نے یہ کتنی غلط باتیں کی تھیں، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے باتیں کی تھیں یہ بہت غلط تھی نا۔ اب سمجھ آئیے 78 سال بعد اس نظام کو کہ یہ تو ساری باتیں غلط تھیں، ہم تو ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ ان میں سے کوئی چیز کرنی چاہیے۔ اور لگتا ہے کہ اب نئے نکات لکھے جائیں گے
وہ جو قائد اعظم نے نکات دیے تھے، نئے نکات لکھے جائیں گے، نیا دستور لکھا جائے گا، نیا آئین لکھا جائے گا اور اس کے مطابق اب چیزیں ہوں گی۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کا قیام ہے۔ کیا اس وقت ہے؟ اس وقت حکومت کی بنیادی ذمہ داری نہتے لوگوں پر تشدد، سیدھی گولیاں مارنا، چادر چار دیواری کے تقدس پر عمل کرنا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گریبانوں پہ پولیس کے ذریعے ہاتھ ڈلوانا، جبری گمشدگیاں اور ناانصافی، ظلم، جبر، انسانی حقوق کی بدترین پامالی، یہ ہے۔ تو ان کو اب حکومت کو یہ سمجھ آئی کہ قائد اعظم نے تو غلط کہا تھا، اصل تو یہ اس طرح سے ملک چلنا ہے، تو انہوں نے ٹھیک کیا نا۔ اب قائد اعظم کو اس لیے مائنس کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان چیزوں پہ چلیں جس کے تحت ملک کو چلانا ہے، تو کیا آپ قائد اعظم کی باتوں کو لے آتے ہیں؟ تو جب وہ ہو نہیں سکتی تو قائد اعظم کو مائنس کریں نا پھر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال اشتہار کے اوپر جو اس سال تصویریں ہیں نا، کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال اشتہاروں پہ ٹرمپ کی بھی تصویر ہو کہ جی اصل تو تکمیل پاکستان ٹرمپ کر رہے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ تو ہمیں ٹرمپ دے رہے ہیں، اور ٹرمپ کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کو بھی تک کچھ نہیں مل رہا ٹرمپ سے، ہم الٹا امریکہ سے آئل لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے آئل نکلے گا اور پاکستانیوں کا تیل نکال رہے ہیں وہاں سے اپنا تیل بیچ کے، تو یہ حالات ہیں۔ تو اگلے سال ٹرمپ کی موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ تصویر ہوگی۔ اس کے بعد اور نوٹوں پہ بھی قائد اعظم کی تصویر ہٹائی جائے گی، اور کس کی تصویر ہوگی نوٹوں پہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، چاہے آپ کسی سندھ کے بیکورڈ علاقے میں بیٹھے ہیں، چاہے بلوچستان کے پہاڑوں کے قریب بیٹھے ہیں، کے پی کے میں کہیں بیٹھے ہیں، جی بی میں بیٹھے ہیں، اے جے کے میں بیٹھے ہیں، یا آپ کہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں، آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی تصویر ہٹا کے کس کی تصویر لگے گی، شہباز شریف کس کی تصویر لگوائیں گے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تصویر نواز شریف صاحب کی نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ کیا اس وقت لوگوں کے جان و مال محفوظ ہیں حکومت کے ہاتھوں؟ محفوظ ہیں۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ قائد اعظم کے نکات پہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر مائنس کریں نا قائد اعظم کو، چیپٹر کلوز کریں، نیا دستور لکھا جائے گا، نئی تصویریں آئیں گی، نئے چہرے ہوں گے کہ اب پاکستان 78 سال بعد پتہ چلا ہے کہ قائد اعظم نے تو غلط چیزیں کہیں تھیں، ایسے تو ملک چل ہی نہیں سکتا، ایسے چل سکتا ہے اور اسی طرح سے اب آگے چلے گا۔ جو ٹاؤٹس آگے بتاتے بھی ہیں آپ کو کہ نظام تو یہی چلے گا، کمپنی تو یہی چلے گی، ہاں جی کمپنی یہی چلے گی، ملک نہیں چل رہا بہرحال۔ اس کے بعد ہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ رشوت اور کرپشن سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، یہ بھی قائد اعظم نے غلط کہا تھا۔ اس وقت جو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز، جو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ، جو جتنا بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے اس کو اتنی بڑی پوزیشن، تو یہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لینا جس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نواز شریف صاحب کے کرپشن کیسز کہاں گئے؟ کیا نواز شریف نے رسیدیں دی ہیں کہ پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، اور لندن میں جتادیں کیسے بنی؟ نہیں بتایا۔ سنگھیڑے والا کیس دیکھ لیں، سترہ پنجاب کمپنی دیکھ لیں، بجلی کے اس میں دیکھ لیں جو کرپشن کے قصے آ رہے ہیں، حج تک کو تو نہیں بخشا گیا، حج تک میں کرپشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ زکوٰۃ میں جو یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے، اس تک میں تو کرپشن ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا کہ چور بازاری کا خاتمہ، وہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ پاکستان کو وراثت میں اقربا پروری اور سرکاری عہدوں کے ذریعے پیسہ کمانے کے رجحانات ملے ہیں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ کوئی ان چیزوں کو برداشت کرنے کی مجھ سے توقع نہ رکھے، پاکستان کا ہر شہری برابر ہے۔ یہ ہے جو نکات تھے قائد اعظم کے، لیکن اب ہم 78 سال بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے نیا دستور جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جلدی میں ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے۔ فیصل وڑائی صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات سے ایک سوال ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی کچھ حصہ تھا یوم آزادی میں؟ دوسرا مشاہد حسین سید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کیا شرمناک بات ہے، یوم آزادی کے موقع پر حکومت پاکستان کے سرکاری اشتہار میں بانی پاکستان اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر موجود نہیں، صرف عارضی طور پر عہدوں پر براجمان افراد کی تصاویر موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے اعلیٰ منصب کا مقروض ہے، اور اعلیٰ منصب جو ان کو ملا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ قائد کی جدوجہد اور قربانی کی وجہ سے آج ان کو یہ منصب اور عہدے ملے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا ہے کوٹ ٹویٹ کر کے مشاہد حسین سید صاحب کو کہ کوئی تمغہ اور ایوارڈ اس حرکت پر بھی دے دیں، آخر تاریخ جو آپ بدل رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کی آج کے پاکستان میں اتنی ہی جگہ ہے جتنی اس حکومتی اشتہار میں، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد عمیر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بغیر جشن آزادی۔ شاکر آوان کہتے ہیں قائد اور اقبال کے بغیر جشن آزادی مبارک ہو۔ طارق متین صاحب کہتے ہیں مائنس قائد اعظم۔ زبیر علی خان کہتے ہیں یوم آزادی پر حکومت کی جانب سے اخبارات میں دیے گئے اشتہارات سے قائد اعظم، علامہ اقبال، فاطمہ جناح کی تصاویر غائب۔ عائشہ بھٹا کہتی ہیں گوال منڈی کے شاہی خاندان نے پاکستانی تاریخ سے علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ محمد علی جناح کو مائنس کر دیا۔
احمد وڑائش کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات کے اشتہار سے بھی جناح صاحب غائب ہیں، کوئی چھوٹی سی ہی صحیح لیکن کسی کونے میں لگا دینی چاہیے تھی تصویر۔ نور الامین دانش کہتے ہیں کہ 14 اگست کے اس اشتہار میں قائد اعظم یا علامہ اقبال کو ڈھونڈنے سے پہلے F6 مرکز کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس محسن کش ہجوم کے بارے میں الفاظ ضرور سن لیجیے گا، اس محسن کش ہجوم کے بارے میں الفاظ سن لیجیے گا جو انہوں نے F6 کی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیان دیا تھا، وہ ضرور سن لیں۔ آگے نور الامین دانش کہتے ہیں یہ بہت شاندار جرنلسٹ تھے اور ہیں، اب یہ کینیڈا چلے گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی یہاں پہ محنت کی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں تو یہ پھر پاکستان سے چلے گئے۔ نور الامین دانش کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا نے بھلے وقتوں میں انہیں اپنے پاس بلا لیا، ورنہ آج انہیں بھی ہمارا میڈیا بانی پی ٹی آئی کی طرح بانی پاکستان لکھنے پر مجبور ہوتا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ محسن رضا خان صاحب جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں، انہوں نے تنزیہ یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستانیوں آج کے اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مایوس نہ ہوں، حضرت قائد اعظم کی تصویر 100 روپے کے نوٹ پر دیکھ کر زیارت کر لیں اور خوش ہو لیں، ویسے بھی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جگہ دل میں ہونی چاہیے۔ قمر زیادی کہتے ہیں کہ یوم آزادی پر حکومت کا کارنامہ، وزارت اطلاعات نے 14 اگست پر اخبارات میں اشتہارات چھپائے جس میں صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی تصاویر تو ہیں، لیکن پاکستان بنانے کے لیے دن رات ایک کرنے والے قائد اعظم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، قائد کو ہی سائیڈ لائن کر دیا۔ زاہد گشکوری کہتے ہیں کہ آج کے سرکاری اشتہار میں آزادی کے دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شامل نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم صدر پاکستان کو اس ناقابل تلافی کوتاہی کا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے۔ گلباز مشتاق صاحب کہتے ہیں ظالموں، ایک آدھ فوجی کم کر کے تھوڑی سی جگہ قائد اعظم کی تصویر کے لیے بھی بنا لیتے۔ عامر مغل صاحب کہتے ہیں کہ 78 سال بعد حکومت پاکستان نے قائد اعظم کو مائنس کر دیا۔ اسد چودھری صاحب یہ دی نیشن والے ہیں، ایک اسد چودھری صاحب ہیں جن کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ جو نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر صاحب کا پروگرام ہے پبلک نیوز پہ، اس کے پروڈیوسر ہیں، یہ اسد چودھری صاحب دی نیشن والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو سرکاری اشتہار سے غائب کرنا محض غلطی ہو سکتی ہے، اس کے محض غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی منظم سوچ ہو سکتی ہے، ورنہ ایڈ ایجنسی سے لے کے جس نے اس اشتہار کی منظوری دی ان کو اس کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور وزیر اطلاعات کو فل فور اس معاملے کی انکوائری کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی آفیشیل نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی غلطی نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک مختلف حکومتی جماعت کی شخصیات کی جانب سے ملک بھر میں آویزاں کیے گئے اشتہاری بورڈ پر بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی۔ آج وزارت اطلاعات کی جانب سے شائع کیے گئے سرکاری اشتہار میں بھی دونوں قومی ہیروز کی تصاویر موجود نہیں ہیں اور یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اشتہار دیے گئے ہیں۔ یاد رہے یہ پی ٹی آئی آفیشیل کہہ رہی ہے کہ یاد رہے اس سے قبل 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر شائع ہونے والے سرکاری اشتہارات میں ایٹم بم بنا کر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر کرنے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر بھی شامل نہیں کی گئی تھی۔ زائدہ رو نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر بھی مارکہ حق اور جشن آزادی کے بینرز قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر کے بغیر آویزاں ہیں۔ تو بہرحال جی اب پی ٹی آئی اس پہ میری اطلاعات ہیں کچھ پلان کر رہی ہے، شاید پی ٹی آئی الاؤنس کر دے کل 15 اگست کے حوالے سے یا 16 اگست کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی پلان کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ 15 اگست کا لوگوں کو تیاری کا ٹائم دیں، 16 اگست کو کہا جائے گا کہ سب لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں لگائیں، قائد اعظم کی تصویریں اپنے بچوں کو پکڑائیں، ان کو پکڑا کر ان کی تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ویڈیو پیغامات جاری کریں، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اور اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے قائد کی تصویر سارے پکڑ کے تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور اس حکومت کو بتائیں کہ قائد کے پاکستان کے لوگ قائد کو مائنس نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور قائد کے پاکستان کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لوگ عزم کریں گے کہ ہم قائد کے پاکستان جس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کی طرف دوبارہ سفر شروع کریں گے، اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پہ پلان کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کب اناؤنس کرتی ہے، یا پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے چابی والے کھلونے بھی ہیں، وہ بھی شاید کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے مائنس کر دیا ہے تو حکومت نے ایسے تو مائنس نہیں کیا ہوگا، اگر ہم قائد کے حق میں کوئی چیزیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، ہماری ایم این اے شپ چلی جائے گی، ایم پی شپ چلی جائے گی، تو پھر نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایسے چابی والے کھلونے موجود ہیں، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب اور باقی اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم قائد کے پاکستان سے قائد کو مائنس نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور مائنس کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ان تمام لوگوں کی قبروں پر جن کا پاکستان بنانے میں کردار تھا اور جن کا پاکستان کو آگے لے جانے میں کردار تھا،
اور جو لوگ آج قائد کے پاکستان کو آگے جانے کے لیے جدوجہد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، ان کے خاندانوں کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ جو لوگ تھوڑا یا زیادہ قائد کے پاکستان کو اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کوئی غیبی مدد بھیجے اور پاکستان اس طرف جائے جس طرف ہر محب وطن پاکستانی پاکستان کو لے جانا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔